اور جب انسان کی عقل اسی دینی علم کے تابع ہوتی ہے تو انسان کا عمل اور اس کے اخلاق بہتر ہوتے ہیں، اور جب اس کا عمل اور اس کے اخلاق بہتر ہوتے ہیں تو وہ دنیا میں بھی نیک نامی کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، اور آخرت کی کامیابی کی راہ بھی اس کے لیے ہموار ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ علم دین یہ انسان کے لیے ضروری، بلکہ انسان کی اپنی غذا سے زیادہ ضروری ہے، کہ اگر وہ کھائے گا پیے گا نہیں تو بہت تو مر جائے گا، مگر اگر دین کا علم نہیں ہوگا تو انسان اپنی عقل کا صحیح استعمال نہیں کرے گا، انسان اپنی صلاحیتوں کا صحیح استعمال نہیں کرے گا، انسان اپنی دولت کا صحیح استعمال نہیں کرے گا، انسان اپنے وقت کا صحیح استعمال نہیں کرے گا، اور جب انسان ان چیزوں کا صحیح استعمال نہیں کرے گا تو ظاہر سی بات ہے وہ اللہ کی طرف سے پھٹکار اور لعنت کا شکار ہوگا، اور جب اللہ کی لعنت اور پھٹکار کا شکار ہوگا تو پھر انسان کے لیے نہ دنیا میں کوئی بھلائی بچتی ہے، نہ آخرت میں انسان کے لیے کسی قسم کی کامیابی کا تصور کیا جا سکتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے انسان کو ایک چانس، ایک موقع اور ایک اپرچونٹی عطا فرمائی کہ وہ اس دنیا میں 60-70 سالہ زندگی میں رہ کر اللہ کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے۔ جب انسان اپنی زندگی کو اللہ کی مرضی کے مطابق گزارنا چاہے تو جیسا کہ بیان کیا گیا اس کے لیے علم دین کا سیکھنا ضروری، اور علم دین میں قرآن کریم کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ کیوں کہ قرآن کریم یہ علم دین کا اصل سرچشمہ ہے۔ اسی لیے قرآن کریم کی آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی جس میں اللہ فرماتے ہیں کتاب انزلناہ الیک مبارک، کہ ہم نے آپ پر ایسی کتاب نازل کی جو بڑی بابرکت ہے۔ انسان دنیا میں برکتوں کو تلاش کرتا ہے تو فرماتے ہیں اس کتاب سے زیادہ بابرکت اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی، مگر چونکہ یہ کتاب ہمیں بڑی آسانی سے مل گئی، اور کہتے ہیں مال مفت دل بے رحم، جب کوئی چیز انسان کو قیمتی چیز آسانی سے مل جاتی ہے تو انسان اس کی قدر نہیں کرتا ہے، انسان اس کو اہمیت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا ہے۔ تو ہمارا یہی ہوا کہ اللہ نے ایمان دے دیا، مسلمان گھرانے میں پیدا کر دیا، ورنہ اب دیکھیں جن لوگوں کو ایمان بڑی مشقت سے ملتا ہے، یورپ میں لوگ تیزی کے ساتھ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، تو ان لوگوں کے ان کے پاس جو ایمان کی قدر ہے وہ ہمارے پاس نہیں۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک یورپی مسلمان ہوا، وہ مسجد میں نماز پڑھی، اپنے ایک دوست کے ساتھ وہ گزرا مسجد سے باہر نکل کر، تو دیکھا کہ کچھ نوجوان ہیں جو مسجد کے باہر بیٹھ کر مستی دھماکہ کر رہے ہیں، ویسے ہی نماز مستی کر رہے ہیں، نماز ہوئی ان کو کچھ پڑھی نہیں، تو یہ کہتا ہے کہ بھائی دیکھو یہ ابھی مسلمان ہوا، ایک نماز نہیں چھوڑتا، اور آپ کو اللہ نے مسلمان گھرانوں میں پیدا کیا، اور آپ 10 قدم پر چل کر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، آپ نماز کے لیے مسجد میں نہیں آ سکتے ہیں، تو وہ لوگ اس کا بھی مذاق اڑا رہے ہیں۔ تو یہ جو نو مسلم تھا وہ اس سے کہتا ہے کہ چھوڑو یہ، اور اس کے بعد ایک جملہ بولتا ہے، کیا کہتا ہے وہ؟ This is a by chance Muslim and I am by choice Muslim، کہ یہ اتفاقی طور پر مسلمان گھر